الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ وعلی آلک وصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور اللہ سلیلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور راج میں راج محبتاں دا نہیں سی کس دی سمجھ وچ آن والا صدیہ محب تے گیا محبوب تھے جبریل سی صد لے جان والا بازے آخ دے بنا دروازیاں تو کیویں گیا عرش تے جان والا پر ابر تے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما اللہ رب العالمین کی بے پایا حمد اس کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کران درود بے کران سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے تو آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ پہلے بھی آپ نے 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر کے یوم پہ ٹائم لیکن میں مصروف تھا اس لیے میں تو آج حاضری ہوئی اور آپ لوگوں کی زیارت ہوئی میری نہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان 11ویں 12ویں
27ویں زیادہ ترقیاں عطا فرما دیں، اور آپ حضرات کے جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور میرے بارے میں آپ ذہن سے بالکل نکال دیں کہ میں کوئی خطیب ہوں یا میں کوئی اتنا بڑا نہیں، میں 2-4 باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہے معراج شریف۔ تو ایک بزرگ تھے ہمارے کا نام تھا حضرت شیخ افضل فقیر رحمہ اللہ، یہ گجرات کے تھے، مجذوب تھے۔ مقام سے گزرے تو دیکھا وہاں پہ مناظرہ چل رہا تھا۔ تو درویش نہ مناظرہ نہیں کرتے، جہاں بھی بات مناظرے کی آئی نا، درویش مناظرہ نہیں کرتے، کیونکہ مناظرے سے مسائل الجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب خواتین نے جھگڑا کیا کہ اپنے نوکر پہ عاشق ہو گئی، عجیب خاتون ہے، تو آپ نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا، اس نے کہا مناظرہ نہیں کرنا، یار دکھا دو۔ مناظرہ نہیں کرنا، یار دکھا دو۔ ہاتھ میں چھریاں تھیں، پھل تھے۔ حضرت یوسف پاک علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کریم کی نص قطعی ہے، قطعنا ایدیہن، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئیں، خون بھی بہہ گیا، پتہ نہ چلا۔ کہنے کیا لگیں؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے ہمیں۔ اگر جناب یوسف علیہ السلام فرشتہ ہیں تو آؤ، میں معراج کی رات، کیا عجب کے بات تھی، معراج کی وہ رات تھی، نور کی بارات تھی، دولہا مصطفیٰ حضور پہنچے مسجد اقصی میں، حضرت یوسف پاک بھی موجود ہیں، لیکن ہاتھ بن کے نہ جی اینج تکی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے، جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت نو پا گئے نے او تے راز حقیقت نو کھول دے نہیں، جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے۔ چلو جس نے نہیں ڈٹھا وہ تو باتیں کریں، جنہ دیکھیا ہے او بولن، کنڈی کھولن، او کیوں نہیں بول دے؟ او کہنے نے میں دوروں تکیا ہے، حبیب آ رہے سن، میں ویکھیا تے میں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکیہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، لو مختی مخطط برد یمن، من بھامری شکل دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی علاؤ سجن، جڑا ہمرا وادی سن کریاں، سبحان اللہ ما آسانکا، ما اجمالکا، ما اکمالکا، کتے میرے علی، کتے تیری سنا، گستاخ کیاں، کتے جال علی۔ نعرہ رسالہ، حسن مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو بولے تو ہیں وہ کہنے پہ سن پیر صاحب کے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیہن مد بھریاں، بول تو رہے ہیں، کنڈی بھی کھول رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب، حضور گولڈا والی سرکار، یہ جو منظر آپ نے بیان کیا حبیب ایسے تھے؟ فرمایا میں دوروں تکیا ہے
تے میں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لات نورانی ہے، کالی زلف کے حق مستانی ہے، مخمور عقیہن مد بھریاں، یہ دور کا منظر تھا۔ جب حبیب قریب آیا میں نے کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انہاں کیا میں دوروں تک کیسی جدو نیڑے آئے نا میں کیا نا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چاند بھی تھلے سورج بھی کہکشاں بھی، او دھنک نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے تلووں کی دھول ہے، اور ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، اور ان کے دربار کے اجالوں کی رفعتیں بے نہاں اے خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ میں ایک جھلک تھوڑی سی بتا دوں آپ کو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی رات اٹھے، گھر میں دیکھا تو پتھر چاند بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اوپر دیکھ کے کہا مالک میں اعلان نہ کر دوں قیامت آ گئی ہے، پتھر بھی کبھی چاند بنے ہیں، میں اعلان نہ کر دوں؟ تو غیب سے آواز آئی عثمان سو جاؤ، آج حبیب ایک نقاب الٹیا ہے، ایک نقاب الٹیا ہے۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ فرمایا ایک نقاب الٹا ہے، ایک نقاب، سو جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا محبوب کو، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے، سارے نبیوں نے خطبے پڑھے تو پیارے یوسف پاک نا مسجد اقصی میں ہاتھ باندھے، آنسوں کی برسات ہے اور چہرہ رسول کو بار بار دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے حسن کے تو بڑے چرچے تھے پیارے یوسف، آج کیا ہوا؟ آج بول نہیں رہے، کیا معاملہ؟ آکھن لگے یا رسول اللہ میں تواڈے چہرے دی بل نہیں کردا، میں تیاری زلف دا کنڈل ویکھیا میرے مان ٹوٹ گئے نے، بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالوں، پر نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں، اور 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی، تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے 2 ہی جہانی۔ تو نہیں ڈٹھا نا جی، تو حضور کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ نبی پاک اسلام نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، لیکن حقیقت نہ حضور کی نور ہے نہ بشر۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو مناظرہ جب ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا جی مناظرہ تو زلیخہ پاک کے ساتھ جو تھی نا خواتین، انہوں نے کہا مناظرہ نہیں کرنا، یار بھی کھا دے۔ اگر یوسف پاک کو دیکھنے کے بعد یہ گمان ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں، جب سرکار کو دیکھیں گے پھر حضور کو دیکھیں گے پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو مناظرہ ہو رہا تھا تو وہ پیارے مجذوب جو تھے افضل فقیر وہ آئے، فرمایا او کڑی گالے مناظرہ ہو رہا ہے، او کیوں جھگڑا کر رہے ہو بھائیو مولویو، کی مسئلہ تانوں؟
وہ آکھن لگے جی حضور معراج تے کنج گئے، آسمان دے سوراخ ہی کوئی نہیں، تو گئے کیسے؟ ویسے جناب آدم علیہ السلام گئے، کبھی سوراخ کی کسی نے بات کی ہے؟ بولا کوئی؟ ادریس پاک گئے، کسی نے بولا کوئی؟ جبریل امین جاتے ہیں، کوئی بولا ہے؟ سرکار کے لیے آ کے باتیں شروع ہو گئیں، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، تو کائنات بنی حضور کے لیے ہے نا جی۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی، انہوں نے کہا جی سوراخ، انہوں نے کہا جی دیکھو اے دیوار ہے سامنے، انہوں نے کہا ہاں جی، کہنے 15-20 بندے پرے چلے جاؤ، 15-20 بندے اورے کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا دیوارے کو سوراخ ہے، انہوں نے کہا نہیں، وہ جناب دیوار بھی ادھر بھی گئے، ادھر بھی، 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 انہوں نے کہا نبی دا گدا فقیر جی دیوارے سوراخ نہیں کراس کیتے بغیر آ جا سکتے، حضور نہیں جا سکتے۔ یہ سوراخ نہیں، انہیں کہ سوراخ تو بغیر میں گیا آیا، تو کوئی سوراخ ہوئے دیوار کوئی نہ، انہیں کہ غلام جا سکتے، سرکار کے بارے کی خیال توڑا؟ اور جڑی بلندی تے حضور گئے نا جی، اے 3-4 چیزاں نے، بندہ کتے پیدل جا سکتا ہے، پیدل نہ جاوے تے پھر سائیکل تے چلا جاندہ ہے، سائیکل نہیں کسی دور تانگا، تانگے تے بیٹھ کے چلا جاندہ سی، ہون ساڑھے دور چنگ جی سمجھ لو تانگا ہی ہے، یہ تو تے جی اس تے بھی نہیں جا سکتا مڑ بس سے بیٹھ کے چلا گیا، جی بس سے نہیں جا سکتا مڑ ٹرین دے، جی ٹرین پہ نہیں جا سکتا تو پھر پلین پہ۔ ایک اور بھی سواری ہے جو وہاں جاتی ہے جہاں پلینیں ٹرینیں نہیں جاتی، وہ عقل کا گھوڑا ہے، عقل کا گھوڑا ہے، یہ وہاں جاتا ہے جہاں پلین بھی، لیکن جہاں حضور گئے وہاں یہ بھی نہیں جا سکتا۔ النبراس دکھاؤ جی، جہاں حضور گئے وہاں عقل کا گھوڑا بھی، کیوں؟ عقل جاتی ہے وہاں پہ جہاں اوپر ہو، نیچے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، وہ تو لامکاں ہے، وہ تو لامکاں ہے۔ اور فرشتوں نے پوچھا مالک یہ کیا مسئلہ؟ یہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے میرے مالک، یہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، اور یہ فرش کیوں بچھایا جا، یہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ فرش کیوں بچھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ملائکہ محمد کو بلایا جا ہے، پیارے حبیب کو بلایا جا، حبیب کو بلایا جا۔ یہ النبراس کتاب ہے، شرح عقائد کی شرح ہے، النبراس میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ ابو الحسن الرفاعی رحمہ اللہ، اور وہ اتنے تھے شہباز کرے پرواز سے جانے راز دلان دے، وہ بڑی اونچی پرواز پہ جاتے، اونچی اڑان پہ جاتے، تو کہتے ہیں میں نے نا اپنی روحانی پرواز کی، صعدت فی الفوقانیات الی 700,000 عرش، 7 لاکھ عرش میں چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، میں چلتا گیا، تو کہتے ہیں جی تو مجھے کہا گیا کدھر جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟
7 لاکھ عرش عبور کر لیے، جا کے چرے ہو؟ کہنے لگے جی میں اس عرش کو دیکھنے جا رہا ہوں جس نے سرکار کے نالین کو چوما تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ تو فقیل علی ارجع لا وصول لک الی العرش الذی ارج الیہ محمد، فرمایا اپنی پروان اپنے پروں کو اپنے پاس رکھ، سمیت کے نیچے چلا جا، تیری عمر ختم ہو سکتی ہے، تیرے پر جھڑ سکتے ہیں، جس عرش سے حضور معراج کو گئے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سے بڑا بلندی والا بندہ بھی وہاں پہ۔ تو چلو اے مسلمانوں کے انکار کی تھی بیٹھا ہے، وہ جی معراج پہ کیسے گئے تھے، عقل نہیں مانتی اس کو۔ گرو نانک کے پاس اس کے چیلے آئے، کہنے لگے جی گرو جی، کہنے لگے جی نبی معراج پہ گئے اور آسمان میں سوراخ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ معراج پہ حضور گئے کیسے؟ تو گرو نے چشمہ پہنا ہوا تھا، تو کہتا ہے یہ شیشے کے اندر کوئی سوراخ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اس نے کہا بینائی باہر کیسے آ رہی ہے؟ بینائی کیسے باہر آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی نور ہے، نور کو سوراخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا ایک چھوٹا جہاں نور ہے، سوراخ تو بغیر جانا ہے، جہاں سر تو پیروں دے کر نور ہے۔ نے پوچھا تھا نان کا نب کو در نہیں، نبی گئے کت پار۔ نان کا نب کو آسمان کو تو در نہیں ہے، نبی کیسے گئے ہوگا؟ جو کر چچر اچیرن، نبی گئے ات پار۔ کہنے لگا جس طرح یہ شیشے میں سے میری بینائی باہر آ رہی ہے نا، چھوٹا سا نور جو سر سے قدم تک نور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتیں، میں کسی روایت کو جھٹلاتا نہیں ہوں، نہ تکذیب کرتا ہوں، میں اپنی بات ہی اب گزارش کرتا ہوں۔ کتنی معراجیں ہوئی سرکار پاک کو؟ کتنی معراجیں ہوئی؟ 34۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھی ہیں 34 معراجیں ہوئی، 33 جو ہیں وہ خواب کی معراجیں ہیں اور ایک جاگتے ہوئے معراج ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری جلد، میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنی معراجیں ہیں جو گنی نہیں جا سکتی، ایک دو نہیں، اتنی معراجیں ہیں منامی جو گنی نہیں جا سکتی۔ تو میں دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دیکھا نبی پاک اسلام روزے رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، افطار نہیں کرتے تھے، صحابہ کے چہرے خشک ہو گئے، چمڑا جو ہے وہ منہ سے کے ساتھ مل گیا، خون بوٹیاں کمزور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو دیکھا وصال کے روزے آپ رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے صدا دی کوئی ان کا ہے مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نہیں رکھتے؟ انکا تواصل، آپ روزہ رکھتے یا رسول اللہ؟ قال وایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ وہ ایک لا کے دکھاؤ میری مثل ہے۔ انی ابیتو اباتا یبیتو ابیتو، رات گزارنا، رات کو ٹھہرنا، ابیتو فرمایا میں اللہ کے پاس رات گزارتا ہوں، ہر رات رب کے پاس۔ تو راتوں کو گنے کتنی راتیں بنتی ہیں، معراجوں کو گنے کتنی معراجیں بنتی ہیں؟ ہر رات میں رب کے پاس، ہر رات رب کے پاس۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکات مجدد ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بلی فرماتے ہیں سرکار پاک کو بیداری کی 10 معراجیں ہوئی، میں ان کا کفش بردار، ان کے جوتے سیدھے کرنے والا، ان کا نوکر، ان کی برکت سے میں کہتا ہوں
10 سے بھی میں زیادہ ثابت کر سکتا ہوں معراج۔ ماشاءاللہ وہ تو آپ نے مجمل بیان فرمایا نا 10۔ سرکار کہاں پہ جلوہ گر تھے اس وقت آپ معراج پہ گئے؟ سید ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، جبریل امین آئے، کنگورا ماریا، دروازہ کھڑکاتا، نہیں اچھا بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، کون مراد ہے؟ اسے پتہ آپ کو؟ آپ کو پتہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اس سے کون مراد ہے پتہ آپ کو؟ نعت خان تو بے لغام ہے، ادھر جا رہے ہیں جن کی لغام کھینچو، ان کی کو پوچھو کدھر لے کے جا رہے ہو اس شعر کو، کون مراد اس سے کون ہے؟ باب جبریل جا کے دیکھے مدینہ پاک کے اندر کس کے گھر کے باہر باب جبریل ہے؟ ام عائشہ کے حجرے کے سامنے۔ تو بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ام عائشہ کا حجرہ ہے، وہ ام عائشہ کا حجرہ ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں ختم پڑھتا تو میں کہتا یا اللہ ثواب فلاں 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 کو پہنچا۔ سرکار مجھے ملے، آپ نے فرمایا شیخ احمد میرا کھانا آج بھی عائشہ کے گھر سے آتا ہے، ان کا نام تم نے کیوں نہیں لیا؟ واہ سبحان اللہ تو بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے، ام عائشہ کے گھر ہے، وہ حجرہ مبارک ہے جہاں حضور جلوہ گر اب بھی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ حضور جا سکتے ہیں نہیں آ سکتے جی وہ اتنا دور ہے جی، ہم کہتے ہیں بھائی دور کی بات تم کیا کرتے ہو، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ حدیث پاک پیش کرتا ہوں میں، ہاں جی، کوئی بغیر حوالے کے کوئی بات بھی میری نہیں ہے، کوئی بغیر حوالے کے میری بات نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی فرمایا ما دخلت الجنت قط الا سمیت خشخشۃ بین یدی، اور بلال میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں، جنت میں داخل ہوتا ہوں، تیرے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنتا ہوں۔ ما دخلت الجنت قط، ایک بار نہیں، میں جب چاہوں زمین پہ رہ کے جنت میں جا سکتا ہوں، چاہوں تو جنت کو قدموں میں منگوا کے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بھی بنا سکتا ہوں، میری مرضی ہے۔ جو نبی زمین پہ رہ کے جب چاہے جنت میں چلا جائے تو وہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے؟ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال، اور تیرے لیے 2-4 قدم۔ جبریل امین آئے، 80,000 ملائکہ دائیں طرف تھے اور 80,000 دوسری طرف تھے، ان کے ہاتھوں میں شمع، ایک شمع کی روشنی پورا مکہ روشن ہو جائے تو 1,60,000 سورج ہوئے، تو ان کے سامنے کی روشنی کام کر سکتی ہے؟ نہیں۔ سرکار پاک اسلام سوئے ہوئے ہیں، اقبال بولتا ہے کلندر لاہوری، اقبال کہنا اے پاگلا متاں کتے قیدے میں حضور ساڑھے وکرے نے ساڑھے جین نے، عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ متا سمجھے نبی میرے جی آئے، عبد وہ ہے جو رب کا انتظار کرے، عبد وہ ہے جس کا رب انتظار کرے، عبد وہ ہے جو رب کی رضا چاہے، عبد وہ ہے جس کی رب رضا چاہے، عبد وہ ہے جو رب کہے وہ مانے، عبد وہ ہے جو کہہ دے رب مان لے۔ عبد دیگر عبد چیزے دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ جبریل امین آئے، جگایا تے آ کے آپ نو نوایا، تو زلف معمبری میں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کرنے لگے، قطرے ٹپ ٹپ۔ فرمایا میرے حبیب یہ قطرے تیرے کپڑوں پہ نہیں، آسمان کے تارے کس لیے ہیں؟ تاروں جھک جاؤ، میرے حبیب کی زلفوں کے پانی کو لے لو، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول نوری گلزار کے تھے۔ تو سرکار نے غسل کیا، پھر جبریل امین سرکار فرمایا مانگنا، کنگھا اللہ نے دے کے بھیجا ہے، کنگھا خود دیا، اور زلف مبارک آپ کے کانوں پہ ڈال دیا سنا۔ پھر جبریل دور کھڑے ہو گئے، فرمایا خیر ہے
میں حضور تواڈے کان این چمکتے پے جس آسمان دے تارے ہو میں حسن ویکھ کے نا جی بس رائی راہ بھول گیا مینوں نہیں پتا حضور تہاڈا حسن کیا باتاں حضور نے لباس پہنا امامہ شریف سجایا اچھا یہاں پر بھی بائی پاس ہوتا ہے اچھا بائی پاس کے بعد نہلاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے کپڑے پہنا دیں اس کے بعد بائی پاس کریں ایسا نہیں نہ ہوتا بائی پاس پہلے کرتے ہیں پھر نہلا کے پیوڈین سے پھر کپڑے پہنا دیتے ہیں جو ان کا لباس ہوتا ہے وہاں کا ہسپتال کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہلے پہنائے گئے اور پھر سینہ مبارک کو کھولا آپ کا دل مبارک سے چاک کیا دل مبارک کو باہر نکال لیا بڑی توجہ دل کو باہر نکال لیا تھالی کے اندر اور روایت بخاری مسلم متفق علیہ ہے بے شک متفق علیہ ہے دل مبارک کو باہر نکال لیا اب مجھے یہ بتائیں کسی انسان کا دل ہی نکل جائے زندہ ہوگا نہیں حضور کا دل تھالی میں ہے حضور دیکھ بھی رہے ہیں بے شک دل تھالی میں ہے حضور بول بھی رہے ہیں آنکھیں کھلی بھی ہیں بتایا کیا میرے حبیب کی زندگی کا مدار دل پہ نہیں ہے یہ خالق الموت والحیات موت بھی مخلوق حیات بھی مخلوق اور حضور ساری مخلوق سے پہلے حیات نہ تھی حضور پہلے حیات تھے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبوت تو دل مبارک کو شاک کیا خون نہیں ٹپکا بے شک خون کا قطرہ بھی نہیں آپ کہتے ہیں احد میں خون مبارک بہا تھا تو بشر ہیں تو یہاں خون نہیں بہا نور بھی مان جائیں جھگڑا کس بات کا ہے بے شک تو جبریل امین نے جب دل پاک کو دیکھا نا کہتے ہیں فیہ عینان تبصران دل میں آنکھیں تھیں جو دیکھتی ہیں اذنان تسمعان دو کان ہیں جو سنتے ہیں فتح الباری شیخ الاسلام المسلمین ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شک فرمایا میں نے خود دیکھا وہ عجیب بات ہے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے جماعت کھڑی تھی نماز کا سرکار نے سلام پھیرا تیسری صف سے ایک بندے کو بلایا آپ نے فرمایا ایھا المصلی او نمازی نماز میں تیرا رکوع ٹھیک نہیں تھا پہلی سے نہیں بلایا پیچھے این کر کے ویکھیا نا جی ہاں آخری کتری نہ دیکھ لیا مولوی صاحب نے ادھروں دیکھ لیا جی قاضی صاحب نے جی انہوں نے ادھروں این کر کے دیکھ لیا جی نہ وہ بات نہیں کی تیسری میں سے بلایا اور پھر صحیح بخاری کی روایت واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں تمہارے دلوں کی کیفیت بھی پوشیدہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ صدیق اکبر تو زیادہ نمازی نہیں ہیں وہ تو کام کاج بھی کرتے ہیں اگر نماز کی وجہ سے مقام ملتا ہوتا تو صفہ کو ملتا جو بیٹھے ہیں ہر وقت نماز ہی پڑھتے پہنے مسیتی بیٹھے نے اور کام بھی کوئی نہیں اور اگر ایسے ہوتا کہ زیادہ عبادت مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے سبحان اللہ ان کو مقام مل جاتا تو سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے صدیق اکبر کا ایمان سب پہ وزنی کیوں ہے فرمایا وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ فرمایا کسی کا دل بھی پھرول کے دیکھو کوئی اور محبت نظر آئے گی صدیق اکبر کے دل کے ہاتھ ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے محمد 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 لبیک 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 یا رسول اللہ تو دل کا پتہ ہے میں دلوں کو دیکھتا ہوں فرمایا خود مجھے پتہ ہے دلوں میں کیا کیفیت ہے تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس وقت زمزم سے قلب منور کو دھویا گیا زمزم کی معراج ہو گئی زمزم کی معراج ہوئی پھر دل اطہر کو اندر رکھا گیا اوپر سے سی دیا گیا
اچھا بائی پاس کے بعد بندہ سیڑھی چڑھ سکتا ہے کیا بات تے براق دے اتے ایسی تیز سواری دے اتے نہیں نہ سواری کر سکتا. سرکار تشریف لائے, وہ سارے ملائکہ کھڑے تھے. سبحان اللہ. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور براق کچھ کہنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں. آخیا جی قیامت والے دن مینوں اپنی سواری واسطے قبول فرما لو. فرمایا قبول ہو گیا. آخر لگا جی کوئی نشانی بھی دیو. فرمایا گردن ارے کر. اس نے ہاتھ پھیریا, نشانی ہو گئی. تے براق خوشی اچھلیا ایڈا اونچا ہو گیا. ماشاءاللہ. حضور چاہتے تو چڑھ جاتے, مسئلہ نہیں تھا. قندیل نورانی, شہباز مکانی, حضرت غوث اعظم جیلانی, الحسنی والحسینی, حوالے سارے, بے حوالہ کوئی بات نہیں. اصیل میں یتیم نہیں گئے, میں کتاب میں خود لے کے نہیں آیا. جن دل جاؤ جتے پڑ جاؤ پالو کھٹنا تیار ہیں اسی. ہاں جی, ہر حدیث پہ بات کرنے کو تیار ہیں ہم. بوجھے جو منہ سے گلاں کرتے رسول اللہ دے بارے شرم نہیں آندی. تو من دی بو آندی رسول اللہ دے بارے گلاں کر رہا ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے رہتے تھے, مدینہ شریف میں مدینہ شریف رہتا تھا. کہتے مدینہ پاک میں ساری دنیا کے لوگ آتے تھے. کسی نے مشک, کسی نے امبر, کسی نے بڑی خوشبو لگائی ہوتی تھی. کہتے میں جو کوئی خوشبو سونگی نہیں سی. یہ تو حضور تشریف مدینے لے آئے نا, تو میں سرکار نے اس نے ہاتھ ملایا. تو کہتے ہیں ہاتھ اینج کیتا نا تو میں جھوم گیا. فرمایا حضور نے کی ہویا ہے؟ فرمایا ما شممت مسکن ولا امبرن اطیب من رائحت رسول اللہ. حضور میں ساری خوشبو سونگ لیا. حضور تو آٹے جی خوشبو کہنا آتے جی کوئی نہیں. گلاں کرنا رسول اللہ دے بارے میں 2 ٹکے دا بندہ ہے, گل کرنا تو بھائی. ایک صحابی سن نا, انہیں ایتھے جیب بنوائی دی سی. کتھے جی؟ ایتھے جیب سی. تساں بھی جیباں دیکھیاں ہونے ہیں, لیکن میں تو ایک جیب عجیب ہی دسنا, تسی وہ دیکھی ہونے عجیب جیب. جیب کے اندر ایک جیب ہوتی چھوٹی سی. میرے ایک دوست ہیں, تو انہوں نے جیب, میں نے کہا بیٹا یہ جیب کے اندر جیب کیوں ہے؟ کہنے لگا جی مولانا صاحب استاد جی یہ نا چور جیب ہے, اس میں موبائل رکھ لیتے ہیں, زیادہ پیسے رکھ لیتے ہیں. میں کہ یہ ہر پیسے پوسے کوئی چکر ہے, نہ موبائل اسی بٹنا رکھا ہے, کوئی کی کرے گا. میں کہ لے کے کوئی کہتا نہیں استاد جی یہ جیب ہوتی ہے, جیب کے اندر جیب ہوتی ہے, سامنے بھی جیب ہوتی ہے, تو شلوار والی بھی جیب ہوتی ہے جی. لیکن کسی نے جیب یہاں نہیں دیکھی ہوگی. سبحان اللہ. اس صحابی کی یہاں پہ جیب تھی, اس میں نا 3 خوشبو کی ڈلیاں ایسے. جمعہ کے دن مسجد میں آتے, ایسے نکالتے, ایسے لہراتے, ساری مسجد خوشبو سے بھر جاتی. پھر واپس ڈالا, واپس چلے گئے گاؤں میں جہاں رہتے. پھر جمعے میں آتے, بندہ اٹھ کھلو تو کہنے سرکار خوشبو دا نا ہی دس دیو. دینے دے نہیں نا, میں خود لے لاں گا, خرچہ کر لاں گا جناب, نا تے دس دیو. انہیں کہ خوشبو لب دی نہیں. انہیں کہ دس دے صحیح. کہتے یہ سرکار پاک نے بول مبارک فرمایا تے 3 پتھر وٹوانی طور دے استعمال فرمائے, آپ نے پھینک دیتے, میں چکے تھے پال ہے. جب بول مبارک اڑا خوشبودار, تو پسینہ کتنا خوشبودار ہوئے گا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. صحابہ نا جی, ایک صحابی سن عبداللہ بن مسعود, انہوں نے اتھے جیباں سن, ایڈی وڈی جیب, ایک ایڈی وڈی جیب, ایتھے 2. اور اے طبقات ابن سعد اچ حوالہ ہے, موجود ہے میرے کول. آپ جو مسجد انسان سرکار دی نالین مبارک چک دے سن, چک کے نہ چوم کے, ایک نالین ادھر تے ایک ادھر, اللہ اکبر. اور میں کہ حضور خیال فرمایا شوق تیرا اگر نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, اور مجھے خبر کیا تھی رکوع کی, مجھے کیا پتا تھا سجود کا, تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. اور میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں کعبہ میں نے بنا لیا. حضور مینوں کی پتا ہونا چیز آندا بھائی, یہ نماز خیال یار ہے تو گلنا کر دیں. حضور دوبارے سرکار تشریف لے آئے تھے, غوث اعظم جیلانی پاک ہے, حوالہ ساری چیز نہ حوالہ, ہر ایک چیز جڑی میں چھوٹی بیان کر رہے ہیں بحوالہ ہے. اور حوالہ ایسا مضبوط ہے جس طرح بخاری تے مسلم نے راوی نے, اینج مضبوط راوی, سارے راوی, اور ثابت کرنا کا راوی سارے. غوث پاک آئے, آکھن لگے حضور چلے تے ہو ہی نہ, مینوں بھی تے نال. آپ نے فرمایا براق تے چڑھنا, آکھن میری گردن کا دے لئی, اینج گردن کی تھی آپ نے. سرکار نے اتنے قدم رکھیا, براق تے چڑھ گئے. جدو رکاب جو حضور قدم رکھن لگے نا, جبریل امین آ کے رکاب ہاتھ رکھ دیتے. ایک کسی عام کتاب کوئی نہیں لبدا, خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شرف وال سرکار انہاں لکھیا ہے. فرمایا اینج کر کے نا ہاتھ رکھیا,
آپ نے فرمایا ہوں تو ہاتھ پیچھے ہٹا سے تو میں رکاب پیر رکساں کردہ کی بھی ہیں. آخر لگا نہیں میرے ہاتھ تے اپنی نالین رکھو. آپ نے نالین رکھی, جبریل امین نے وہ لے کے جھاڑن اس طرح تے منہ تے مل لیا. میں خیر ہے میں تنہا فرید کو نہیں روح الامین کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی. اور میں حضور میں منہ تے ملی تے ہون حضور تے بیٹھ گئے. رات دا ویلا سی. ایک کتھے بیٹھے ہو سی جناب؟ اچھرے بیٹھے ہیں نا جی, اچھرا ہے نا جی. تے اچھرا قبرستان دو نے نا, ایک اڈے والا قبرستان ہے تے ایک مولا عمر اچھری والا قبرستان ہے. وہ دیکھو اے قریب ہے مولا عمر اچھری صاحب والا ادھر ہی ہے. ہاں تو مولا عمر اچھری صاحب فرما دیسا جب حضور براق دے بیٹھے نا جی اکھاں ڈب ڈب آ گئیاں. ہائے 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 اماں یاد آئی. آج میری ماں ہونی دا سبحان اللہ آکھ دی. آج میرا ابا جان ہونا سبحان اللہ ضرور آکھدا. آج میرے چاچا جان ہوندے, میرا دادا ابو ہوندا, آج میرے نان کے ہوندے, میرے داد کے ہوندے, آج کوئی سبحان اللہ ضرور آکھدا. آج کوئی نہیں. حضور براق تے بیٹھے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب رویا کیوں ہے؟ فرمایا سبحان اللہ آکھن اللہ کوئی نہیں. فرمایا حبیب بیٹھ تو سبحان اللہ میں آکھدا. سبحان اللہ ذی اسرا, بیٹھ تو سبحان اللہ میں آکھ دینا. یہ دے چلان دے رب سبحان اللہ آکے وہ تھوڑی شان نہ والے کے محبوب. تین محبوب دی شان دا پتہ ہی کوئی نہیں کملیا. سرکار نے چہرے مبارک تو نے ایک نقاب الٹیا اس طرح کر کے. ہے سی سیر کی سی سیر. اچھا سیر ہنیرے وچ ہوندی ہے؟ سیر ہنیرے وچ ہوندی ہے. اچھا تسی جاؤ کدے اے ریس کوز پارک ہے تو رات نو بتیاں بند کر دیں میں کہ سیر کرو مولوی صاحب کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے بھائی؟ اور سیر واسے اجالا ضروری ہے بھائی. تو وہ جو رات تھی وہ 27 کی رات ہے, چاند تو ہے نہیں. 14ویں کی رات ہوتی چاند ہوتا, سیر کرتے مزہ آتا. چاند بھی نہیں ہے سیر بھی ہے. میں کیا چاندنا کتھے گیا ہے؟ کہنے لگا چھپ گیا چاند. نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, وہ اگر سامنے ہوتا تو وہ سجدہ کرتا. تو چہرہ رسول وے کیا چاند چھپ گیا. انہیں کہ نا 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 حضور نہیں حضور نہیں نا میرے آقا نا 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 میرے کی حسن ہے, چاند بھی چھپ گیا. تو جب سرکار نے اس طرح نقاب ایک الٹایا نا جی, وہ ساری جو مشعلیں تھیں وہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اور دوسرے نوتی ہے, اور نوتی ہے کہنے نہیں ہاڑے ہی آنے ایہونیا ہی آنا نبی بھی ہاڑے ہی آنے. میں کہا پاگلا شرم کر حجا کر. مسجد اقصی وچ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء موجود, کوئی حضور جیا نہیں. پھر انہوں جو 313 رسول, کوئی حضور جیا نہیں. پھر انہوں جو 5 اولو العظم رسول, انہوں جو کوئی حضور جیا نہیں. محبوب ایک ہی ہے. میں کہ امام احمد رضا نو جناب سانو لوتے لئی جاندے پہنے کو سانو دہا چھڑو مسئلہ کیے. آپ نے فرمایا سن, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے آلہ. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا. حضور کے بارے میں بات کرتے ہو, رسول اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو, ذرا سوچ کے. میں نے کہا جی میں نا انہاں دا علم پمائش کرنا ہے کہ سونیاں جڑا پمائش ہوئے او نبی نہیں. نبی کی خوبی کا کیا نام ہے؟ معجزہ. معجزہ عقل میں آتا ہے؟ جب اس کی وصف عقل میں نہیں آتی, ذات کیسے آئے گی؟ ذات کیسے آئے گی؟ وہ ساری مشعلیں بجھ گئیں. جبریل امین نے عرض کیا مالک اے کیے. فرمایا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک پی اٹھتا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں
خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب، اور تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب، رات شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ تو ساری مشکلیں بجھ گئیں، فرمایا ایک نقاب الٹیا ہے، اٹھ جائیں گے سب پردے، دیدار خدا ہوگا واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے۔ سرکار چلے، سواری چلی، اور غوث اعظم جیلانی بھی ساتھ ساتھ ہی سبحان اللہ، چلتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، تیز سواری ہے۔ رستے میں دیکھا، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، موسیٰ پاک کو میں نے دیکھا قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز، لیکن کھڑے ہو کے کیا جی؟ تو سیاہ ستہ دی حدیث ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، کھلو کے حضور جا اس دنیا جریسن، ویک اس دنیا جریسن، تیز رفتاری اتنا، کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ میں کہ جناب کیڑی صلاۃ؟ نماز کے درود و سلام۔ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ایڈو وقت نماز ایڈو یار آگے، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ایڈو وقت نماز ایڈو یار آگے، ایک بیت فرض عظیم نو ہے، میری سوچ تے پانی تار آگے، دلچسپ نماز قضا پرسوں، اٹھی ادب کروں دلدار آگے۔ پھر نماز کا وقت حضور کی آمد ہے، وہ نماز میں لگ گئے، یصلی، میری ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو موسیٰ پاک قبر میں زندہ ہیں تو حضور زندہ نہیں ہیں؟ حضور کہاں پہنچے جی؟ المختصر مسجد اقصیٰ پہنچے حضور، مسجد اقصیٰ، وہاں سارے نبی تھے۔ ایک سوال چھوٹا جیا تسی یاد کر لو اپنے کول، تے سمجھو کہ میں کمائی کر لی پھر تقریر، میری کمائی ہوگی، دکاندار بھی ہو گئی۔ انہوں نے پوچھو جی تو حضور امام الانبیاء ہے نے کہ نہیں ہے نے؟ وہ بھی کہنے گے، وہ بھی کہنے ہے نے۔ میں کہ جی امام مقتدی بغیر ہوندہ ہے؟ امام مقتدی بغیر ہوندہ ہے؟ مقتدی سن وہ کون سن؟ نبی۔ اگر سارے نبی زندہ تو نبی نہ امام، کیا بات، سارے نبی زندہ تو نبی نہ امام۔ پھر بے شک، مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے نبی موجود، انتظار، تے بڑا خوبصورت منظر، بڑا خوبصورت منظر ہے، تے سرکی دا شعر تم سمجھ آ جائے گا، امید ہے آ جائے گا، عشق دی زبان نہیں نہ ہوندی۔ وہ کہنا جی مسجد اقصیٰ میں کیسے کھڑے تھے؟ وہ کہتے ہیں آدم تلا عیسیٰ تئیں سب نبی موجود، بدھ کے قطار سارے پڑھ دے کھڑے درود، آدم تلا عیسیٰ تئیں سب نبی موجود، بدھ کے قطار سارے پڑھ دے کھڑے درود،
شہداد سیندے سیندہ یوسف و شاہ کے نانی ہونے آ مٹھا محمد آئے آمنہ دا جانی محبوب دو جہاں دا فریما کے مہربانی ہونے آ مٹھا محمد آئے آمنہ دا جانی سارے نبی انتظار حضور آ گئے مرحبا دی آواز آئیاں دروازہ مسجد اقصی دا درمیان دروازہ او دا نا ہے باب محمد او دا نا ہی آئی سی او کھلا سی سارے نبی موجود تے نبیہ نے خطبے پڑھے مڑ نماز دا ٹائم ہو گیا جبریل نے اذان دیتی سرکار نے نماز پڑھائی حالے فارض ہوئی سی حالے فارض ہوئی سی تو معراج تو بعد ہی فارض ہوئی نا پڑھائی پہلے کیوں کل کلاں دوتیے کہن گے جی جبریل آئے ہاں نا انہاں نے نماز سکھائی رسول نو حضور فرمایا محبوب پڑھا کے نماز آ جا میرے حبیب نو پتہ ہے نماز دا جی فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی میں کہ جناب فاتحہ تے حضور دی امت تے آئی ہے اس تو پہلے نبیوں کو تو فاتحہ کونی سی سارے نبیوں دی بغیر فاتحہ تو نماز ہوگی ساڑھی نہیں ہوندی عقل دا علاج کر ان نماز دا ٹائم ہویا ہے جبریل نے اذان دیتی مصلی تے کون کھڑا ہوئے جبریل امین نے سرکار دا مبارک 10 انوروں پکڑے اس طرح حضور مصلی تے کھڑے ہوئے جنہوں جبریل کھڑا کرے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا جنہوں امام الانبیاء کھڑا کرے وہ صدیق اکبر کو پیچھے کون کر سکتا ہے جنہیں حضور کھڑا کیتا ہے حضور نے کھڑا کیتا ہے اور نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسی میں امام احمد رضا تو پوچھا میں کہ حضور نماز کی راز سی اے کیوں نماز پڑھائی فرمایا رسول تے کلی معراج کراندے نبیوں دی معراج کس طرح ہوندی تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میں نے کہا جناب امامت کی راسی فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر یہاں ہو معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے فرمایا دسنا سی کہ سارے نبی نے امام میرے حبیب ہے میرے حبیب نماز پڑھاؤ حضور نے نماز پڑھائی نبی نے خطبے دیتے خطبیاں تو بعد حضور تشریف لے گئے براق نال جبریل بھی نال تے کہندے نے جبریل افضل ہے جبریل تے جبریل استاد ہے میں کہ جی استاد گھوڑی لگام پکڑدا ہے کہ شاگرد پکڑدا ہے اچھا پھر استاد جڑا ہوندا ہے استاد اپنے شاگرد دے پیر چومدا ہے انہیں جبریل ہی لے گئے ہاں میں کہ سدرت دے پیچھے کیوں رہ گئے پھر آگے کیوں نہیں گئے نا رک کیوں گئے وہاں پہ دروازوں میں جہاں دستک ہے وہ پوری روایت ہے جہاں دستک ہے پوری روایت ہے اس کا حدیث پاک کے اندر فرمایا جبریل ہاں جبریل فرمایا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے دروازہ نہیں کھلنا یہ تو حبیب دا دروازہ ہے یہ دروازہ حبیب سے بنیا ہے کہ عام دروازہ نہیں فرمایا میں نال پیارے حبیب بھی ہیں ان پہ اگے پھر تو بھی موسیٰ پاک قبر بھی ہے سن مسجد اقصی وچ بھی ہے سن آسماناں تے بھی ہے سن امام شرانی کہنے جڑا بندہ کہنے حاضر ناظر کون نہیں تو کی جواب دے کول جواب دے نا دا حضور حالے دیکھیا موسیٰ پاک ان قبر سن دیکھیا مسجد اقصی کھڑے نے وہ پہلے پہنچ گئے حضور بعدے پہنچے کی گل ہے حضور پہنچے براق دی رفتار نال اور موسیٰ پاک پہنچے نبوت دی رفتار نال نبوت دی رفتار براق دی رفتار تو تیز ہوندی ہے تے سرکار پاک گئے پہلا آسمان نبیوں دی معراج ہو گئی پہلا آسمان آیا پہلے آسمان دی معراج ہو گئی پھر دوسرا آسمان دوسرے دی معراج ہو گئی پھر تیسرا آسمان تیسرے دی معراج ہوگی چوتھا آسمان چوتھے دی معراج ہوگی پنجواں آسمان پنجویں دی معراج ہوگی چھٹا آسمان چھٹے دی معراج ہوگی ستواں آسمان ستویں دی معراج ہوگی اگے اگے سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأوا اے سدر آ گئی جے او جڑا تہاڈے تے اعتراض ہے بڑا وڈا او کھڑپینچے کردے نے او حدوں نگا دیندے او حد وچ رکھو کہ حد بننا ہی ہوندا ہے تسی کردے کی پہ او میں گیا کملیا حد وکھانا کوئی حد وکھانا سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال میں کوئی حد وکھانا کیڑی حد ہے سدرۃ المنتہا حد تھی
اس کو کراس کوئی نہیں کر سکتا. جبریل بھی نہیں کر سکتے. رک گئے. جبریل نال جانے نا شافی سن نا سرکار دے رپورٹر سن نا دس دے نا اتے کی بات ہے. فرمایا نا فاؤہا الی عبدی ما اوہا. جبریل نو چھڈ او حبیب میں جو ہاں تسی تے میں کلے گلاں کراں گے تاکہ کل کوئی اے نہ آکھ سکے کنہ ہے کی دیتا ہے کنہ نہیں دیتا. تو حضور نے آکھیا پھر مالکہ میں آج ریاں تے دل گھبرا گیا میرا دل میرا. جبریل نو آکھیا چل نہ. انہوں نے آکھیا جی میں اگر بال دے برابر بھی اگے گیا نا تو قدرت کی تجلیاں میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دیں گی. یہاں پر جبریل امین نے سرکار کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو سرکار جیسا بھی نہیں سمجھا. اگر اپنے آپ کو حضور جیسا سمجھتے ساتھ چلے جاتے, وہ جا رہے ہیں میں بھی چلے جاؤں. اگر حضور کو اپنے جیسا سمجھتے روک لیتے, جب میں جل رہا ہوں وہ بھی جل جائیں گے. تو جبریل حضور جانے تو کس طرح بن گئے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. تو جبریل رک گئے, حضور اس تو بھی گئے. براق بھی رہ گیا, رف رف بھی رہ گیا, سارا کچھ ہو گیا. کسی نے کہا رف رف لے گیا ہے, کوئی کہنا براق لے گیا ہے, کوئی کہنا جبریل لے گیا ہے. شیخ سعدیہ کہ نہیں, بلغ العلا بکمال ہی. حضور کمال نال گئے, ہنیرا سی یہ سیر کنجوئی کچھ فدو جا بے جمال ہی. حضور نے ایک نقاب الٹایا, ساری کائنات روشن ہو گئے. حضور نے نقاب دی روشنی زمین تے بھی یا آسمان تے بھی پوری کائنات حضور نال روشن سی. حضور گئے اس کائنات تو اگے تے دل حضور دا کابر گیا. تے اللہ نے آکھیا ہے کہ حبیب دا دل کابریا ہے تے خوش کرن دا ایکو طریقہ ہے کہ صدیق اکبر دی آواز کوئی فرشتہ آ جاوے, صدیق دی آواز آوے, نبی تے خوش ہونا ہے. تینوں کی مسئلہ ہے نامات ابو بکر عمر کا تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تمہیں ہو کی گیا تینوں بھائی. جدو اتھو لائے کے گئے نا حضور تے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی علیک. اے حبیب ٹھہر جائیے, آپ کا رب آپ پہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. کف ٹھہر جائیے. میں چھوٹی سی بغیر مثال کے صرف میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کا کوئی دوست آ جائے دکاندار, گھر میں بچہ کہے نا جی ابو جی وہ دکان والا آیا جی جوتیاں دکان نال, اچھا آ جاؤ آن دو, بوا کھولو بیٹھک بٹھاؤ, آ گیا میں. وہ کہنا جی امام صاحب مسجد آئے ہیں. یار رکو آیا ایک منٹ یار, وہ نہیں ایسا نہیں, امام صاحب آئے ہیں ذرا استقبال کر لوں یار. اگر وہ کہیں جناب آپ کے مرشد پاک آئے ہوئے ہیں تو پھر وہ کہے نہیں مرشد پاک کو بتاؤ نہیں میں گھر میں ہوں. میں ادھر سے نکل جاتا ہوں, پھول لے آتا ہوں, پھول لا کے نا ان کو میں گلے میں ڈالوں گا, پھر ان کے ساتھ خوشیاں مناؤں گا, پھر ان کو گھر میں آنے دوں گا. ایسے نہیں ہو سکتا. تو فرمایا قف محبوب ٹھہر جائیے. تو حضور تو رک گئے, پھر استقبال کے لیے کون آیا. صحیح بخاری. اس سے پہلے میں یہ بات بیان کروں, اس سے پہلے اگلی بات میں بیان کر دیتا ہوں. آپ پہ نمازیں فرض میں کتنی؟ 50. موسیٰ پاک کہاں پہ تھے؟ قبر میں. قبر والا نمازیں کٹ کر آئیاں, قبر والا مدد نہیں کر سکتا, انہاں کے نمازیں کٹ کر آ گیا ہو. آگے لفظ جملہ دیکھیں فرمایا ارجع الی ربک فسألہ تخفیف. بخاری کے لفظ ہیں, مسلم کے لفظ ہیں, اپنے رب کے پاس جائیں. حضرت موسیٰ پاک فرما رہے ہیں اپنے رب کے پاس جائیں. یہ 7 چکر یہ بنتے ہیں, ایک چکر حضور پہلے لگا کے آئے تھے. 8 معراجیں تو یہ ہو گئیں, 8 معراجیں جو بیداری میں ہوئی وہ تو یہ ہو گئی نا. پھر یہ 7 آسمان ہو گئے, پھر عرش ہو گئے, پھر مسجد اقصیٰ ہو گئی, پھر مسجد حرام ہو گئی. فرمایا اپنے رب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ نمازوں میں تخفیف کر دیں, نمازوں میں کمی کر دیں. تو نبی پاک علیہ السلام گئے تو اللہ پاک نے فرمایا پروٹوکول ہونا ہے میری بارگاہ دا, میں جڑا حکم کر دیتا ہے میرا حکم بدل کو نہیں سکتا, جاؤ بس. حضور فرمانے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا. موسیٰ پاک نے پوچھا حضور اے کی گل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کوئی جا سکے نہ جا سکے, حبیب جا سکتا ہے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا. حضور نے کہا مالک میری امت کو معافی نہیں ہو جانی, ساری امت میری نو معافی. فرمایا نہیں حبیب, لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی, ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تو اس سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. حضور پاک اسلام نے پھر وہ نمازیں باتیں جاتے گئے تحیات للہ والصلوات
والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ساری اس کی لمبی چوڑی تشریح ہے اس کی. سرکار کو فرمایا قف یا محمد، میرے حبیب آپ ٹھہر جائیے، آپ رک جائیے. پھر سنیں بخاری کے لفظ ثم دنا فتدلی. حضور تو ٹھہر گئے تو پھر استقبال کو کون آیا؟ قریب کون ہوا؟ صحیح بخاری کے لفظ دنا الجبار رب العزت. حبیب یہاں استقبال کرنے والا کوئی نہیں، تیرے قریب کرنے والا کوئی نہیں، تو ٹھہر جا، میں خود خدا تیرے استقبال کو آتا ہوں. دنا بخاری کے لفظ میں میری قدر اڑا دینا. اگر بخاری میں ہے دنا الجبار رب العزت، اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے خود قریب ہوا. تو جب قریب ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ پھر حضور سے باتیں ہوئی تو قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ. وہ ہر رات اللہ کے پاس گزارتے نا تو دل نے تو دیکھا تھا رب کو نا. جب آنکھ نے دیکھا نا اس نے کہا یہ وہی دیدار ہے جو دل نے کیا تھا. جب آنکھ نے دیکھا نا اس نے کہا یہ وہی دیدار ہے جو پہلے ہم نے کیا تھا. وہ بزم میں آئے اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. وما علیہ الا البلاغ.